الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی ابیہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات خاندان تطہیر تے بلند رسول۔ ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد وچ سادات المومنین حسین بادشاہ دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ، کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تے جتنی بلند آواز پڑھ سکو اتنی بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی بآواز بلند صلوات۔ سرکار قائم اہل محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات اکا پڑھو، رل کے بآواز بلند پڑھو۔ الحمدللہ حسب معمول پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما، ایک لمحہ جناب دا ضائع نہ کراں، نوکری دا آغاز ایک خوبصورت قطع جناب دی خدمت عریض پیش کریں۔ ہمیشہ ہی تساں سادات المومنین نے اچھے ذاکرین دی اچھے ذکر دی قدر فرمائی۔ میں عرض کریں کہ سید ملائکہ کا تھا پہلے میں آج سے، سید ملائکہ کا تھا پہلے میں آج سے، ہے اختیار اس کا جو مرضی بنا دیا۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر دی ضرورت نہیں، ذہین فتین دانا چہرے تشریف فرما، فقط ایک قطع ہے، اس دے بعد قصیدہ۔ تھوڑی مجمع دی ترتیب وہ ٹھیک کرن واسطے اس قطعے دا سہارا لیا، ورنہ میں ڈائریکٹ قصیدہ ہی شروع کرنا ہی۔ خالق اکبر دا بہت پیارا فرشتہ سید الملائکہ سرکار جبرائیل علیہ السلام شاہ صاحب، ایک دن قبلہ حسنین محسن صاحب ایک دن اپنے فرشتیاں دے وچ کھلو کہ سرکار جبرائیل بڑے فخر نال مسکرا رہے ہیں۔ یہ سارے فرشتے ویکھ کے آکھن لگے جبرائیل اج تو پہلے بھی اساں تین ہسدا مسکراندہ ویکھیا ہے۔ توجہ ہے جی میرے پاس؟ بس صرف آپ کی توجہ چاہیے جی۔ مالک درجات بلند فرمائے خطیب علیہ محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، وہ فرماتے ہیں جب تک مجمع نے لنگر نہ کیا ہو تو وہ لنگر کے انتظار میں ہوتا ہے، جب مجمع لنگر کر لیتا ہے تو وہ لنگر کے خمار میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہن انتظار ہے یا خمار ہے یہ تو میں نہیں پتا، لیکن ان دونوں چوں کوئی ہی گل ہے صحیح۔ ٹھیک ہے جی، اے سارے فرشتے ویکھ کیا کرنے جبرائیل اج تو پہلے ستن ہسدا مسکراندہ ویکھے، مگر اج تیری مسکراہٹ وچ بڑا فخر ہے۔ پھر وہ آپ ہی آکھن لگے ہاں جبرائیل فخر ہونا بھی چاہیے، آخر تو سید الملائکہ، تو ملائکہ دا سردار۔ توجہ ہے جی؟ جناب جبرائیل فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ملائکہ دا سردار ہاں، مگر اج میرے مسکراون دی وجہ ہو رہے۔ یہ سارے فرشتے ویکھ کے آکھن لگے جبرائیل اگر تین
سید الملائکہ ملائکہ دا سردار ہون تے فخر نہیں تو پھر دس نا ایڈے فخر نال اج کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو جناب جبریل فرما رہے ہیں کہ اصل اس گل یہ ہے کہ سید ملائکہ کا تھا پہلے میں آج سے، ہے اختیار اس کا جو مرضی بنا دیا، پر آج میرے عہدے میں کر کے ترقیاں اس نے مجھے حسین کا درزی بنایا۔ ارے کیا کہتے ہیں، ارے کیا میں صدقے سارے کو بہت شکریہ بھائی حسین بادشاہ سلامت، ایسے سننا چاہیے، ایسے ہی سننا چاہیے۔ شاہ صاحب بسم اللہ کرا، بسم اللہ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا شکریہ، ایسے ہی سننا چاہیے۔ مالک کی ہاتھ سلامت، مالک عقیدے سلامت رکھے، ایسے ہی سننا چاہیے۔ آپ جی ہیں کریم کربلا کے عزادار جی ہیں، حسین بادشاہ کے ماتمی جی، بسم اللہ کرا جی۔ بے شک بے شک جی، بے شک بے شک۔ میں کوشش کر رہے ہیں جی کہ ذکر بھی اپنا ہی ہے تو لنگر بھی اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے، سارا سلسلہ سلامت رہے۔ چونکہ ایام ہیں پاک مخدومہ دے تو ہر ذاکری تقریباً اپنے اپنے ادراک دے مطابق حصے دے مطابق پاک سیدہ دی توصیف وہ بیان کر رہے ہیں، تو میں بھی پاک سیدہ دا حق سمجھ کے تو ہم دو شعر قصیدے دے پاک محمد دی عظمت علی دی شان دے سنانا چاہ رہے ہیں۔ ترتیب اگر تھوڑی درست ہو جائے تو تھوڑا مزید پڑھنے کی آسانی ہو جائے گی، اگر دو دو قدم آگے ہو سکتا ہے تو آپ تشریف لے آئیں۔ چونکہ حسین بادشاہ کے ماتمی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں اور پھول کبھی بھی بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ایک گلدستے کی شکل ہو تو پھر بسم اللہ۔ بسم اللہ کریں جی۔ آدھا ایک لفظ استعمال کریں، آدھا، چونکہ چھوٹے بچے بھی تشریف فرمائیں تو علامہ حضرت سنزیدی صاحب فرماتے تھے کہ حسین بادشاہ کا یہ درس، یہ مدرسہ، یہ سکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹی، یہ ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں 40 سال کا بزرگ 5 سال کے بچے کا ہم جماعت ہے۔ کلاس فیلو ہیں 80 سال کے بزرگ اور 5 سال کے بچے۔ تو میں ذرا بچوں کو سمجھانے کے لیے لفظ کے استعمال کریں، آدھا، آدھا عدو کہتے ہیں ایک دشمن کو، آدھا کہتے ہیں ڈھیر سارے دشمنوں کو۔ گل پہلی تو اڈن نہیں کر رہا، گل کر رہا پاک محمد دی پاک طاہرہ طیبہ بیٹی نل۔ میں کہہ رہا میری پاک مخدومہ، فرما رہے ہیں ہاں یاسر کیا کرنا چاہ رہے بیٹا ذرا خوبصورت کر کے، ٹھیک ہے، وہ سننا ان کا کام ہے، آپ کا کام ہے صحیح ٹکا کے خوبصورت کر کے قصیدہ لیں جی۔ میں قصیدہ شروع کرتا ہوں۔ مرض کریں ہاں میری پاک مخدومہ، فرما رہے ہیں ہاں یاسر کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا میری عظمت والی سین، ہے تیرے آدھا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، بھائی کیا کہنے، سلامت رہیں حسین کریم کربلا آپ کی حفاظت فرمائی، بہت شکریہ۔ میں کیا عرض کر رہا میری پاک مخدومہ، تیرے آدھا کے نام ان پر فقط تحریر ہے زہرا سلام اللہ علیہ۔ غور کرنا ہے تھوڑے پیار واسطے، تھوڑی محبت واسطے، جیڑا سید فقیر ماتمی عزادار اجے تک نوکر نو دعا نہیں دے سکیا، اس دی دعا واسطے مصرع پھر دہرا رہا۔ میں عرض کر رہا ہاں ہاں تیرے آدھا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، تیرے آدھا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، تیرے آدھا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، تیرے آدھا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا۔
صدقے بھائی تھوڑی دعاواں دا شکریہ بار بار عرض کریں میں عرض کریں میری پاک مخدومہ تیرے آدا کے نام ان پر تسی سوال کرنے دا کر دیو یاسر بھائی کتنی دفعہ تساں آکے کہ پاک مخدومہ آپ کے دشمنوں کے نام ان پر تحریر ہیں ان پر لیکن اجے دسیا ہی نہیں کہ کن پر تحریر ہے پاک مخدومہ کے نام پرانے ذاکرہ دیان بھئی نہ ہر گل ہر بندے واسطے ہوندی ہے نہ ہر بندہ ہر گل واسطے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں مزید توضیح کی ضرورت نہیں سمجھتا ذرا غور کرنا ہے میں عرض کر رہا میری پاک مخدومہ تیرے آدا کے نام ان پر تسی سوال کرنا کر دیو یاسر بھائی دسو تسی کن پر تحریر ہے پاک سیدہ کے دشمنوں کے نام تو میں عرض کر رہا ہاں تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا میں صدقے جیو سید بسم اللہ کرنا کیا کہنے بھائی دعا کرنی ہے سلامت رہیں باجی آپ کے مجمع نے شعر وصول بھی کمال کیا ٹھیک ہے جیسا شعر تھا ویسے ہی آپ کے مجمع نے وصول کیے سلامت رہیں جی تیرے آدا کے نام ان پر فقط تحریر ہے زہرا میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے کچھ مجمع جی نفیس بات پہ داد دیتے ہیں انتہائی نفیس بات آپ کی ذہنوں کے حوالے کرتا ہوں ایک دن سرکار ختم مرتبت اور سرکار علی بادشاہ تشریف فرما پھر سنو اچھا سید ہیں حکم فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر کہہ دیں کہہ دوں جی تھگے ہیں کہہ دوں صدقے سادات کے حکم کی تعمیل میں مصرع پھر نظر کرتا ہوں میں بسم اللہ کرا اچھا بسم اللہ کرا فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی تیر وہ جو ہے نا جی وہ شامل کر ذرا غور کرنا ہے میں عرض کر رہے ہیں اب میری پاک مخدومہ ہاں تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا صدقے ایک دن سرکار علی بادشاہ نے سوال کیتا سرکار ختمی مرتبت قبلہ ٹھیک ہے سوال کرنے والا ہے باب مدینۃ العلم جواب دینے والا ہے مدینۃ العلم ٹھیک ہے قبلہ سوال کیسا ہوگا پھر جواب کیسا ہوگا فرمانے لگے یا رسول اللہ ہر انسان کی قسمت کا حال اس کے ستاروں کی چال سے معلوم ہوتا ہے تو یا رسول اللہ اگر آپ کی قسمت کا حال معلوم کرنا ہو تو کون سے ستارے سے کیا جائے جب سوال کیتا پہلے جملے پہ ہی آپ کے چہرے بتائیں گے کہ کہاں تک میری بات پہنچے جب تم پوچھے یا رسول اللہ اگر آپ کی قسمت کا حال پوچھنا ہو معلوم کرنا ہو کون سے ستارے سے کیا جائے حضور مسکرائے فرمانے لگے یا علی ستارے اور قمر تو ہیں میری نالین کے ذرے ستارے اور قمر تو ہیں میری نالین کے ذرے اگر سچ پوچھتے ہو تو میری تقدیر ہے زہرا
میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں بھائی، کیا کہنے آپ کے سننے کے، مالک کے ہاتھ سلامت رکھے، مالک کے چہروں کی رونق سلامت رکھے۔ بسم اللہ، جیو جیو بھائی، سارے رل کے جی ہاتھ پیچھے صدقے۔ ایک ہی شعر اس قصیدے کا سید پڑھنا تھا وقت کی قلت کو مد نظر رکھ کے، لیکن ایک شعر میں آپ کو اس قصیدے کا اور سناتا ہوں جی میں مسجد نبوی سرکار ختمی مرتبت نے تبلیغ دین خدا دا سلسلہ شروع کیتا۔ بالکل اویں پاک سیدہ نے مدینے دی عورتوں واسطے اپنے گھر دے وچ او درس دا سلسلہ شروع کیتا۔ اس درس دے وچ میری پاک مخدومہ نے ایک بڑی کمال ٹیچر رکھی، اس ٹیچر دا نام ہے جناب فضا سلام اللہ۔ ٹھیک ہے جی، دائی شاہی نہیں، ایک بڑی کمال استانی کا ٹیچر کا بندوبست کیا جناب فضا سلام اللہ۔ ایک دن جناب فضا درس دے رہے، ایک خاتون کھڑی ہے، اس خاتون نے ایک سوال کیا، کوئی اور مجمع ہوتا تو پہلے سوال بتاتا پھر جواب، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس خاتون دا میں سوال نہ دسا، بغیر سوال دسے پاک بی بی جناب فضا دا جواب دسا۔ اس مستور نے سوال کیتا، جو ہی اس نے سوال کیتا، جناب فضا تقدیر ہے زارا، تحریر ہے زارا، تیر ہے زارا، جو سوال کیتا پاک بی بی جناب فضا مسکرائے، اس دے پاس وے کیا دیں شروع نام خدا سے ہے نماز سب شریعت کی، شروع نام خدا سے ہے نماز سب شریعت کی، نماز عشق پڑھنی ہو تو پھر تکبیر ہے زہرا۔ میں صدقے نہ آتا تو، میں صدقے نہ آتا تو سید، ایسے سنتے ہیں یار، ایسے سننے ہی ایسے چاہیے۔ ارے کیا کہنے سید، ارے کیا کہنے سید بھائی، جواب سارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، او ہو شروع نام خدا سے ہیں نمازیں سب شریعت کی، نماز عشق پڑھنی ہو تو پھر تکبیر ہیں زہرا سلام اللہ علیہ۔ بسم اللہ کر۔ اچھا توجہ ہے جی، ایک قصیدہ چونکہ بانی مجلس نے میں نے حکم فرمایا کہ اس جو مجلس کا جو ٹائٹل رکھا گیا ہے نا جی، وہ ہے فاتح فرات، تو میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی ذاکر سرکار کا ذکر کرے، وہ نہیں کیا، میں فرض سمجھ کے کرنا چاہ رہا ہوں۔ قصیدے کا موضوع ہے، دیکھیں، عظمت غازی عباس، شان غازی عباس، ظہور غازی عباس، یہ آپ نے تقریباً ہر ذاکر سے سنا، ٹھیک ہے۔ میرا موضوع شان عباس، عظمت عباس، ظہور عباس یہ نہیں، میرے قصیدے کا موضوع ہے تخلیق نور عباس۔ سرکار عباس بادشاہ کا نور خالق اکبر نے تخلیق کیسے فرمایا، یہ میرے قصیدے کا موضوع ہے۔ ایک لمحہ انتظار نہیں، تھوڑا میرا ساتھ دو، قصیدہ میں ہی میں پڑھنا چاہ رہا جی میں قصیدہ ہے۔ خالق اکبر نے فقط ایک لمحے دی گل ہے، جس نوں یہ گل سمجھ آسی نا اسے نوں قصیدے دی سمجھ آسی۔ خالق اکبر نے عرش تے رہن والیاں تمام مخلوقات نوں اپنے کول اکٹھا کیتا، تمام جنات، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، غرض کے جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ خالق فرما رہے کہ میں ایک نور بنانا چاہ رہا، نور۔ یہ تمام مخلوقات ہاتھ جوڑ کے آکھن لگیاں ساڈے خالق و مالک یہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ خالق فرما رہے ہیں پرچم حق کا علمدار
صدقے امید تھی کہ پچھلا مجمع بھی داد دے، چونکہ بات آسان تھی، بات مشکل نہیں تھی، پرچم حق کا علمدار بنا. تو پیار رستے میں پھر دورا رہے ہیں. خالق فرما رہے ہیں پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے. میرے سونے اللہ اس نور نو بناون تو پہلے کئی شاہکار انوار تخلیق فرمائے. چلو میں گل سوکھی کر دیواں، کچھ بندے پریشان ہو گئے. میرے اللہ اس نور نو بناون تو پہلے تو 14 بے مثال نور بنائے. میرے خالق و مالک او انوار تخلیق کرن تو پہلے ساڈی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ایک کیسا نور ہے، اس نور نو بناون دے واسطے ساڈی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ خالق نے فرمایا کہ اس نور کو بنانے کے لیے مجھے کچھ اجزاء کی ضرورت ہے. اجزاء، وہ اجزاء آپ مجھے لا کر دیں گے، اس طرح آپ کے درجات میں بلندی آئے گی. میرے خالق و مالک دستا صحیح بھائی، میرے نال سفر کر رہے ہیں. میرے خالق و مالک دستا صحیح اس نور نو بناون دے واسطے کیڑی کیڑی شیواں دی ضرورت ہے. خالق فرما رہے ہیں حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو، حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو، ہاں حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو، ہاں باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو، ہاں باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو، بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو، میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو، پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے. دوسرا جعفر تیار، اوئے میں صدقے نہ ہتا دو، میں صدقے ایدم نہ خاص کہا رکھو، تھوڑا جمع کے پڑھو. صدقے اس تو بعد بسم اللہ کرا سادات کی دعاؤں کا شکریہ. پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے. دوسرا جعفر تیار قبلہ بنانا ہے. اس کے بعد خالق نے فرمایا تمام انبیاء آپ آگے ہیں، تمام ملائکہ آپ انبیاء کے پیچھے کھڑے ہو رہے. چوتھی لائن میں ایک اور ہستی کا ذکر ہے، اس کا میں نہیں بتاتا، کچھ محنت آپ بھی کریں جی، ٹھیک ہے، ساری محنت ذاکر پہ نہیں چھوڑیں، کچھ محنت آپ کریں جی. چوتھی لائن میں اس ہستی کا ذکر ہے. خالق نے اس ہستی سے کیا بات کی وہ آپ نے سنی ہے. پہلے خالق اکبر نے انبیاء سے بات کی، پھر ملائکہ سے، پھر اس ہستی سے. کیا بات؟ اے انبیاء وہ کیا کرنے لگے، میرے مالک اس نور نو بناون دے واسطے اور کون کون سے اجزاء کی ضرورت ہے؟ خالق نے فرمایا جاؤ الیاس زمانے سے شرافت لاؤ، جاؤ الیاس زمانے سے شرافت لاؤ، جاؤ الیاس زمانے سے شرافت لاؤ، خضر تم جاؤ ذرا موسیٰ کی ہیبت لاؤ، خضر تم جاؤ ذرا موسیٰ کی ہیبت لاؤ، جاؤ جبریل امی کعبے کی قامت لاؤ، جاؤ مریم در زہرا
میں صدقے جا صدقے لیں لیں بسم اللہ کرا اچھا اچھا جی میں بسم اللہ مولا نے آج قبول فرمائے لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو قصیدہ شروع کریں یہ تمہید تھی 4 سے 5 مسدس تمہید کے طور پہ اور تھے وہ میں نہیں پڑھتا اب قصیدہ شروع کرتے ہیں جی تجسیم ایک لفظ استعمال کریں تجسیم ٹھیک ہے سید خصوصی میں نے ابھی تک آپ کو مخاطب اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے مزاج کا مصرع ہے پھر میں آپ کو مخاطب ہوں ابھی آپ کے مزاج کا مصرع ہے تجسیم جسم بنانے کو تجسیم کہتے ہیں جسم بننے کو جسم کی جو ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے اس کو تجسیم کہتے ہیں میرے مالک یہ تمام مخلوقات میرے مالک یہ جو نور بنا رہا ہے یہ کیسا ہوگا میرے مالک میری مدد کریں ایسی چیزیں نہیں پڑھی جاتی ممبر پہ میں کوشش کرتا ہوں جی تقریباً سارے عزاداروں سے دعا مل جائے تجسیم ایک سرور ہے اندر جی میں آپ کو شریک کرتا ہوں میرے مالک یہ نور کیسا ہوگا خالق نے فرمایا اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی اچھا بسم اللہ کا میں یہ نہیں کہتا کہ جنہوں نے داد نہیں دی ان کو سمجھ نہیں آئی یہ میں نہیں کہتا نہ میں یہ سمجھتا ہوں لیکن جنہوں نے داد نہیں دی انہوں نے کیوں نہیں دی یہ مجھے نہیں پتا مصرع تو یار آپ کے مزاج کا تھا اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی قبلہ مصرے کو تو دیکھیں نا جی ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں میں ایک کوشش پھر کرتا ہوں میرے مالک یہ نور کیسا ہوگا خالق نے فرمایا اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی اس کے پیکر میں سماؤں گا میں عظمت اپنی اس کے پیکر میں سماؤں گا میں عظمت اپنی اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی نقطۂ با پہ اتاروں گا یہ آیت اپنی کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا بچپنے میں بھی یہ عمران ایسے بولیں جی ایسے بولیں کچھ پڑھنے کو دل کرے ہو میں صدقے جاؤں کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا بچپنے میں بھی یہ عمران میں صدقے جاؤں آپ جی ہیں جی صدا سلامت رہیں آپ قصیدے کا ذرا سفر لمبا ہے اس لیے میں 1-2 شعر اور پڑھنا چاہ رہا ہوں اور کرنے میرے مالک اتنے بے مثال نور بنا کے 14 بے مثال نور تخلیق فرما کے میرے اللہ اس ضرورت کیا محسوس ہوئی ہے اس نور نو بناون دی پہلا مصرع قبلہ جو شاعری اعتبار سے نا ذرا ایک تول کے بولنے والا ہے ٹھیک ہے آپ کو مخاطب کروں دعا چاہیے آپ سے غور کرنا ہے جو دعا کیا ساڑھے خالق و مالک ضرورت کیا ہے اس نور نو بناون دی خالق نے فرمایا چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے
چاہتا ہوں کہ وفا اپنے داد تھوڑی تھی، میں گزارا کرتا ہوں یار میرا ساتھ دیں دیکھیں میں قصیدہ کہاں پڑھ رہا ہوں، غور کرنا ہے میرے مالک، ضرورت کیا محسوس ہوئی خالق فرما رہی ہے، چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے، چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے، الکما بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے، الکما بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے، چاہتا ہوں کہ جہاں میری نشانی دیکھے، اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے۔ مولا یہ ہاتھ سلامت رکھے، کریم کربلا کی زری پہ معصومیات ایسے سنے لیں، ہوئے صدقے ٹائم تقریباً میرا ختم ہو گیا، لیکن ایک شعر اور ایک بند ضرور پڑھوں گا۔ میرے مالک فرشتے آخر میرے مالک دل رجیا نہیں، تو غور ہی نہیں کیتا، بے دل آخر دل رجیا نہیں، میرے مالک اور دسنا یہ نور کیسو سی، خالق فرما رہے ہوگا عالم کا مددگار علی ہی کی طرح، ہوگا عالم کا مددگار علی ہی کی طرح، ہوگا عالم کا مددگار علی ہی کی طرح، ہوگا یہ صاحب دستار علی ہی کی طرح، ہوگا یہ صاحب دستار علی ہی کی طرح، ہوگا یہ حق کا طلبگار علی ہی کی طرح، ہوگا عباس علمدار علی ہی کی طرح، صورت ناد علی عقدہ کشا دو ہوں گے، صورت ناد علی عقدہ کشا دو ہوں گے، آج کے بعد نصیری کے خدا دو ہوں گے۔ میں صدقے جاؤں صورت ناد علی عقدہ کشا دو ہوں گے، آج کے بعد نصیری کے خدا، پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ یہاں بھی منبر چھوڑ دیتا تو تقریباً تمام عزاداروں سے دعا حاصل ہوگی، لیکن ایک جملہ میں ضرور اس واسطے پڑھنا چاہ رہے ہیں، مالک درجات بلند فرماوے، خطیب آل محمد دے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمائندے ہیں، لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں لیکن وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے، وہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک اس مظلوم گھرانے کی غربت نہ پڑی جائے۔ فقط ایک جملہ مصیبت آل محمد دا، میرے تو پہلے بھی مالکان دے مدہ خان تقریباً سارے جتنے پڑھ گئے پاک رسول دی زخمی تھی دے مسائب پڑھ گئے، اتنے مسائب امت نے پاک رسول دی دینو دیتے کہ آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ پاک رسول دے دکھاں دی ابتدا کتھوں ہے تے انتہا کتھوں۔ باجی تقریباً ہر مضمون دی ایک ترتیب ہوندی ہے، اس دا کوئی آغاز ہوندہ ہے، کوئی انجام ہوندہ ہے، میں نے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ پاک رسول دے دکھ شروع کتوں کرا
تے ختم کتنے کراں. فقط ایک شعر تواڈی تے اپنی عبادت وچ اضافے واسطے ایک نوحہ خان نے ایک شعر لکھیا. میرا دل آتا ہے کہ اگر میں شعر پڑھا میرے حصے دے آنسو اس شعر تے ہی آوے سن. اس نوحہ خان شاعر نے لکھیا بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے رو رو کیا دی فضا بہن حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے. اگر سمجھ آئیے تو ہائے کر دو. ہائے تے کچھ بھی نہیں لگتا. ہائے تے کچھ لگتا ہے. ہائے تے تو کچھ بھی نہیں لگتا. میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو. بس ویکھ رہے ہیں تقریباً ہر اختارے ہر ہاتھ پاک رسول دی مظلومہ دھینوں پرسہ دے واسطے تیار ہے. مالکاں دے بہت بڑے مصاحب خان میرے بعد تشریف فرمائیں رج کے تون مصاحب سنائے سن. فقط ایک وین میں اپنی حاضری مکمل کرنے واسطے اج ہر ذاکر ہر عالم ہر وائز پڑھ دے حسین غریب ہے تے علی امیر ہے. تسی بھی میں سن دے آئے ہو میں بھی میں پڑھدا آیا حسین غریب علی امیر علی امیر حسین غریب. فقط تواڈے آنسواں نوں ویکھ کے ایو کچھ پڑھنا ہے بھئی کون امیر ہے تے کون غریب ہے. آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے وچھا بی بی دی دعا مل ویسیا. آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی گل سمجھنی ہے کون امیر تے کون غریب. سنا بھائی غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے. ادبیاں غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے. در اصل غریب علی تے جیندے جیندیاں ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دی رو. علی دیا جائے راجی نے بھائی جی ملک فریاداں جیندے جیندیاں ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دی رو. صدقے مولا ماتم قبول فرماوے. جیندے جیندیاں ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دی رو. اگلا میں سننے جنا ماتم کرنے جیندے جیندیاں ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دی رو. علی دیا جائیں راجیوں نے اگلا میں سننے تے آگ لگیے حسین دے خیمیاں نو آئیو خیمیاں نو پر مرن دے بعد لگیے تے پر او مظلوم ہے پیر علی جیندے سامنے اگ. جی جی کرا اچھا اچھا جی کر جی پھر آ کے یہ آ کے سید اچھا اچھا بھائی سید انہوں دے دل دا درد ہے رو کے آدھے اس تو وڈے مصائب ہوں دے کوئی نہیں. پھر سنا بھائی آگ لگیے حسین دے خیمیاں نو پر مرن دے بعد لگیے تے پر او مظلوم ہے پیر علی جیندے سامنے اگ لگ گئی. صدقے اچھا اچھا اگر تسی رومن تے جڑ گئے ہو تو میں تو ایک وینڈ سنا ہے نا لیکن یہ وینڈ پڑھنے تو پہلے مجھ میں جتے جتے کوئی سید بیٹھے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگدا پھر تواڈی دادی دی غربت پڑھدا کسے سید دل دکھے میں معاف کرے. ٹر گئی زہرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پاک سیدہ دی وفات دے بعد ایک دن میں دے آقا علی تے آقا حسین ایک گلی دے سامنوں گزر دے پین
میرے آقا حسین ایک منظر جٹھے وے کہہ دن بابا آؤ اسی دوسری گلی دے وچوں گزر دیں میرے آقا دی آوازیں دی حسین ای گلی دے وچ کیا ہے میرے آقا حسین نے دوویں چھوٹے چھوٹے ہتھنار منہ تے ماتم کیتے وے کہہ دن بابا کیا حال سناواں سامنے او بندہ ہے جے بو ہساڑیا میری ماں دے چہرے تے تماچا ماریا ہے سامنے او بندہ ہے جے بو ہساڑیا جی اچھا میں پڑھ رہا اچھا سارے سردہ پرسہ پڑھو امام حسین ویکن بابا کیا حال سنا سامنے او بندہ ہے جے بو ہساڑیا میری ماں دے چہرے تے تماچا ماریا ہے سامنے او بندہ ہے جے بو ہساڑیا میری ماں دے چہرے تے تماچا ماریا بو ہساڑ کے